وصاحبته وبنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة إلى آخره او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شعر میں بولتا ہوں علامہ اقبال کے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تو اس کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. یقیناً یہ شعر علامہ اقبال نے کہا، یہ ہم تک پہنچایا ہے اور روز روشن کی طرح یہ شعر ہم تک پہنچ رہا ہے، کچھ میسیج دے رہا ہے. مفتی نہاد صاحب کا یہ آرڈر نہیں، یہ حکم ہے کہ مفتی صاحب صرف 10 منٹ بولیے گا ورنہ تو پھر مائک میں کبھی بیٹھنے نہیں دیں گے. تو بھائی ہم تو ودھایک صاحب نہیں ہیں کہ بار بار کہیں چلے جائیں، ہم تو چھوٹے موٹے آدمی ہیں. دیکھیے بھائی تھوڑا سا ٹائم لوں گا میں، اگر زیادہ ٹائم ہو جائے مجھ سے معاف کیجیے گا، ماریے گا مت. میرے بھائی ہم مسلمان ہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ میرے ساتھ بولیے گا، ہم بھی بولیں گے بھائی، وہ تو چلے جائیں گے. پھر ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں. ہم پڑھتے ہیں کیا؟ قرآن. کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن. ہم ہیں، بولیے نا بھائی، ہم ہیں. مکرا کے لوگ کنجوس ہے کیا بھائی؟ یہ فتح پور کے لوگ کنجوس ہے. زور سے بولیے بھائی. مہوا کے لوگ کنجوس نہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے. مہوا کے لوگ بہت دل والے ہیں. یہاں اسٹیج میں 2-3 لوگ مہوا کے لوگ بیٹھے ہوئے، ڈر نہیں ہم کو صرف بولنے میں. دیکھیے بھائی، ہم ہیں مسلمان، پڑھتے ہیں قرآن اور رات تاک پہ رکھتے بھی ہیں قرآن. نہیں پڑھتے ہیں قرآن، مجھے معلوم ہے. رمضان آئے گا نا، گھر کی جو بوڑھی ماں وہی نکالے گی قرآن، چشمہ پہنے گی اور گھر کے کھڑکی کے پاس جا کے قرآن پڑھے گی اور بیٹی جا کے سیریل دیکھے گی. بیٹا کو فیس بک اور اسٹیٹس چلانے سے موقع ہی کہاں ملتا ہے. میرے بھائی قرآن کریم ایسی کتاب ہے نا، پوری کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احکام کو مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے. پہلا ہے توحید، یعنی اللہ ایک ہے. کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. دوسرے رسالت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. کیا ہے؟ رسول ہے. اور ایک حصہ ہے قیامت، یعنی قیامت قائم ہوگی، آئے گی. ہمارا عقیدہ ہے موت آئے گی، مریں گے، قیامت قائم. قیامت قائم. اور مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ڈرتے ہیں؟ ڈریے گا پھر بھی موت آئے گی. سنیے، قیامت ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موت آئے گی، ہمیں مرنا ہے، اس سے پہلے تیاری کرنی ہے. میرے بھائی مشرکین مکہ وہ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس چل چل کے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اور چاہے صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کڑاکے کی ٹھنڈی میں اور تیز دھوپ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک ایک لوگوں کے پاس جا کے پیغام پہنچاتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی، لوگوں موت سے ڈرو، اللہ پہ یقین کرو. لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے معلوم؟ وہ کہتے تھے کہ یہ بات کچھ نہیں ہے، من گڑت بات ہے، قیامت کچھ نہیں ہو سکتی ہے، جھوٹے ہو، مکار ہو. نعوذ باللہ من ذالک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدتمیزی والے کلمات کہنے لگے. آج وہ نوجوان کے اوپر میں کہوں گا، میں آگے باتیں رکھوں گا، ٹائم کم ہے. میرے بھائی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے، لوگوں ایک اللہ پہ یقین کرو، مجھ کو نبی مانو، قیامت پہ یقین کرو، موت آئے گی، قیامت قائم ہوگی. لیکن وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. میرے بھائی آج ہمارے یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن ہم اس کی تیاری بہت سارے کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا تیاری. کیوں نہیں بول رہے مکرا والے بھائی؟ نہیں کرتے ہیں. کیا یہاں اللہ اڑاتے ہیں؟ ایسے کا مطلب کہاں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. میں حدیث کے حوالے سے بولتا ہوں کہ جو حدیث پڑھی ہے، حدیث کا بھائی کرونے لے یادوں نہیں ہوتا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ. قیامت قائم ہوگی نا، قیامت کے دن بندے خدا جو دھرتی کے اندر انسان آیا، ہر انسان سے 5 سوال کیا جائے گا. کتنا؟ 5 سوال کرے گا. چاہے کوئی بھی انسان ہو، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، جاہل ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، ودھایک ہو، کوئی بھی ہو، قیامت کے دن جب تک 5 سوال کا جواب نہیں دے گا اس کے قدم اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتا. ان عمرہ فیما افنیٰ، کہ پہلا سوال ہوگا اے بھائیو کہ
کیا کر دیا اپنے عمر کو کہاں ختم کیا؟ کیا کہے گا؟ ان عمرہ فیما افنا، کہ نوجوان اے انسان، ہم نے تم کو بچپن سے لے کر جوانی، ادھیڑ عمر سے لے کر بڑھاپے تک موت دی، اتنے عمر کے اندر تم نے کیا کیا؟ ان عمرہ بولیے گا، ان عمرہ، حدیث ہے بولیے گا ثواب بھی ملے گا، حدیث قرآن پڑھیے گا ثواب ملے گا، اللہ ثواب دے گا۔ ان عمرہ بولیے، ان عمرہ فیما افنا، انسان سے سوال کرے گا اے انسان تم نے اپنے عمر کو کہاں پہ ختم کیا؟ انسان دنیا کے اندر رہ کر کے چاہے کس عہدے پہ ہو، جس پوسٹ پہ رہ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق وہ دنیا کے اندر زندگی گزارا ہوگا، وہ انسان کھٹ کھٹ کھٹا کھٹا پہ جواب دے گا۔ اے بھائی، عقل مند انسان وہی دنیا کے اندر تیاری کر لو، ورنہ تو موت کے بعد قیامت کے دن گونگے بن جاؤ گے۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ سَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، ایک اسپیشل کیٹیگری کے اندر رکھا ہے نوجوانوں کو۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے باپ بھی ہے، چاچا بھی ہے، میرے دوست احباب نوجوان بھی یہاں پہ ہیں۔ میں خاص طور سے نوجوانوں کو کہوں گا برا مت ماننا، اور بربٹہ ہاتھ کو پکڑ کے ہم کو مارنا مت، جو حق کی بات کہوں گا۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمارے مکرا بستی کے اندر، فجر کی اذان ہوتی ہے، پورے مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، گھر کا مکھیا، گھر کا باپ بوڑھے ہوتے ہیں، سر کے اور داڑھی کے بال پک گئے ہوتے ہیں، پوری زندگی ان کی ختم ہو گئی، ہزار بیماری باپ کو گھیر لیا ہے، اس کے باوجود فجر کے وقت بیٹھ جائے، بڑھیا پورے بیماری باپ کو گھیر لیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بوڑھا باپ اٹھتا ہے، گرم بستر کو چھوڑتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور مسجد جاتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ فجر کی نماز میں دیکھو، مکرا کی مسجد میں، فتح پور کی مسجد میں، بربٹہ کی مسجد میں، ٹیلا کی مسجد میں، سب مسجدوں میں جا کے دیکھیے، فجر کی نماز میں صرف اور صرف آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے۔ غلط بول رہا ہوں کیا؟ معاف کیجیے گا غلط بولتا ہوں تو، قسم خدا کی مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا، مسجد میں جا کے دیکھیے، اور ٹھنڈک میں تو اور برا حال ہے۔ کیا باپ کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ بیٹا کو ٹھنڈی لگتی ہے کیا؟ مفتی صاحب معاف کیجیے گا، ٹائم کا بالکل بیسی لوگوں کو معاف کیجیے، بارش میں دیکھیے مسجد کے اندر جا کے دیکھو، بوڑھے باپ چھٹتا ہوا جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا